یہ جب ملک نہیں تھا میرے آباء و اجداد اسی مٹی میں تھے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد بھی اسی مٹی میں تھی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا، ایک نوکری نہیں رہے گی، دوسری جان نہیں رہے گی۔ لاہور میں کیا پورے پاکستان میں صرف 2 لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ایک دن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی۔ جب ہم نے ووٹ لکھا ہوا ہے تو ووٹ مقبولیت کی بنیاد پہ آئے گا نا، یا قبولیت کی بنیاد پہ آئے گا؟ جب آپ اس طرح ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے عدلیہ کے فیصلے، تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سارے نظام کے اوپر لوگوں کو بھروسہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں موجود ہوں اپنے استاد کے پاس، حبیب اکرم صاحب۔ شاید کم لوگ جانتے ہوں کہ یہ صرف میرے استاد ہی نہیں، میرے استاد کے بھی استاد ہیں، اور دانشور، صحافی، اینکر پرسن، کالم نویس، بہت ان کے حوالے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حبیب صاحب، سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، ظاہر آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، لوگ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں آپ کی کلپس نکال کے بہت زیادہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ فضل اور کرم ہے کہ آپ نئی بات ایک کرتے ہیں۔ جس طرح بھی آپ کا یہ میں نے دیکھا کلپ وائرل ہے، بہت سے ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن لیٹسٹ میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ جی اگر قبولیت اور مقبولیت کا مسئلہ ہے تو پھر آپ آئین میں قبولیت کا لکھ دیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں یہ آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جی صرف مقبولیت پہ ہی چلنا چاہیے ملک کو؟ دیکھیے اسامہ، آپ کو پوری دنیا پر نظر دوڑانی پڑے گی۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں ریاست اثر نو تشکیل پا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ذرائع پیداوار بدل گئے، لوگوں کی عادات بدل گئی۔ آج ہم اس کو بادشاہی انداز میں چلانے کی کوشش کریں کسی بھی معاملے کو تو شاید نہ چلا پائیں۔ جمہوریت جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جمہوریت ایک ایسا عمل بن چکا ہے یا ایک ایسا نظریہ بن چکا ہے جو پوری دنیا میں نمو پا رہا ہے اور جڑ پکڑ چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ریاست کی تشکیل ہمارے ہاں پوری دنیا میں ہوئی تو یہ قبائلی انداز سے سرداری، اور سرداری سے پھر بادشاہت، پھر جغرافیہ، اور اس کے بعد پھر نیشن سٹیٹ کا تصور آ گیا۔ تو اب نیشن سٹیٹ سے بات آگے نکل رہی ہے کہ ریاست کو ایک ٹول سمجھا جاتا ہے کہ انسانی فلاح میں کیا یہ رول پلے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ جب انسانی فلاح میں کوئی ریاست اپنا کردار ادا نہ کر پا رہی ہو تو اس کے وجود پر سوال اٹھتے ہیں، اس کی حکومت پر سوال اٹھتے ہیں، اس کے عہدیداروں پر سوال اٹھتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابن خلدون کہتا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ کسی ملک میں کسی ملک کا نظام جب وہ ڈیلیور نہ کر پائے تو لوگ وہاں سے چھوڑ کے جانے لگتے ہیں۔ یہ ابن خلدون نے 1000 سال پہلے کہا تھا۔ تو یہ اب کہتے ہیں 1947 کے بعد پچھلے 2 سال میں پاکستان میں سب سے بڑی پاکستان کی ہجرت ہوئی ہے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کو اس کی تشکیل نو نہیں، تشکیل نو تو ایک الگ چیز ہے نا، اس کی تنظیم نو ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے دنیا کی مہذب ریاستوں میں یہ بات جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ آہستہ آہستہ الیکشن کے ذریعے یہ جو پاور کی ایکویشن ہے یہ ایڈجسٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پاور ایکویشن جب ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی تو وہاں پر تصادم یا سیاسی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نئی ریاستوں کی سوچ کیا ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں کسی کو گمان تو نہیں کہ وہاں کوئی جمہوریت ہے، لیکن کیا سعودی عرب خود کو حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بالکل۔ یہ آپ کے برابر میں دبئی ہے، کیا دبئی نے ایڈجسٹ کیا یا نہیں کیا؟ اور جہاں جہاں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی وہاں بحران ہے۔ وہاں کبھی سیاسی بحران آ جاتا ہے، کبھی معاشی بحران آ جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ایران میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد چلتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دنیا کے امن کو انہوں نے خطرہ بنایا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں ریاستی نظام پوری طرح کام نہیں کر رہا اور دنیا کو کنسرن ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں ایک پاکستانی کے طور پہ میں پریشان ہوتا ہوں کہ میرے ملک کا فیوچر کیا ہوگا، میرے ملک کا مستقبل کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ سوچے، کیونکہ ہم 25 کروڑ لوگ ہیں اسامہ۔ آپ مجھ سے زیادہ اچھے پاکستانی ہو سکتے ہیں، آپ مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں، لیکن آپ اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ میرا بھی 25 کروڑواں حصہ ہے اس ملک میں۔ یا تو آپ کہیں کہ آپ کا حصہ زیادہ ہے، سب کا برابر ہے، بلکہ جو کمزور ہے اس کا شاید زیادہ ہے۔ تو دیکھیے چلیے میں سب سے کمزور ہوں تو مجھے آپ 25 کروڑواں حصہ نہ دیں، مطلب آپ مجھے 26 کروڑواں دے دیں، میں حصے دار تو مجھے مانے نا۔ تو جہاں پہ مجھے حصے دار مانا جاتا ہے تو وہ جگہ ہے دستور۔
اسامہ آپ وکیل بھی ہیں. قانون کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ جی. آپ کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں, کانسٹیٹیوشن میں صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ اور میں برابر ہیں, اور وہ ووٹ ہے. اس کے علاوہ کہیں آپ اور میں برابر نہیں ہیں. کہیں آپ مدعی ہیں, میں مدعا علیہ ہوں. کہیں میں ملزم ہوں, آپ استغاثہ ہیں. بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اب اس صورتحال کو سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا. تو آپ نے دستور میں تو ووٹ لکھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے, جب ہم نے ووٹ لکھا ہوا ہے تو ووٹ مقبولیت کی بنیاد پہ آئے گا نا, یا قبولیت کی بنیاد پہ آئے گا؟ مقبولیت, جس کو زیادہ ووٹ پڑا. تو بس سمپل سی بات, مقبولیت کی بنیاد پہ آپ فیصلے کرتے رہیں, آپ کا ملک بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. سر لیکن جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ یہ آرگومنٹ لیتا نہیں ہے. اب یہ جس طرح بھی ہو رہا, آپ تنظیم نو کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں پھر عمران خان صاحب بھی ہوں, پاپولر سب سے زیادہ وہ ہیں, ان کے پاس اس وقت مقبولیت ہے, اور وہ ظاہر ہے ہم نے دیکھ لیا 8 فروری کے بعد مانی ہی نہیں جا رہی. اب ہم نے دیکھ لیا ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز بھی لائے جا رہے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ جی وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب مینیج نہیں ہو رہے تھے, باقی پورے ملک میں ٹریبونلز بن گئے. تو اب عمران خان صاحب جہاں کوئی بات چلتی ہے, حکومت کہتی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, بیٹھ کر بات کریں, رانا ثنا کہتے ہیں, جس طرح کہتے ہیں ہم آ جاتے ہیں. وہ ڈھاکہ کا قصہ چھیڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں 1971 میں جو ہوا تھا وہ ڈاکومنٹری چلا دیتے ہیں, اور آج کے لوگوں کے بھی بیچ میں تصاویر ڈال دیتے ہیں. تو بات چیت کہاں سے ہوگی, تنظیم نو کیسے ہوگی؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ آپ بات کس سے کریں, یہ ہے پاکستان کے اندر بنیادی سوال. بات چیت کی ضرورت پہ سب کو اتفاق ہے, لیکن کس سے کی جائے؟ ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے, اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں جانا ہوگا. 1990 میں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, بلکہ آپ اس سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیے. 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے جب ان کا طیارہ تباہ ہو گیا, تو اس کے بعد یہ فیصلہ کس کا تھا کہ الیکشن ہوگا؟ یہ جنرل مرزا اسلم بیگ کا فیصلہ تھا. طاقت اس طرف تھی, وہ فیصلہ ہوا. اس کے بعد وہ حکومت گئی, کس کا فیصلہ تھا؟ اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے. نواز شریف صاحب کا مسئلہ بن گیا غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ. ایک دفعہ اسمبلی ٹوٹی, بحال ہوئی, دوبارہ ایک اجلاس ہوا, اس میں 3 فریق تھے. کاکڑ صاحب فارمولا آگے, وہ بھی جنرل سے. جی. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے, چلیے میں اس کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف سے مذاکرات کیے تھے یا پی ایم ایل کیو سے؟ پرویز مشرف سے. جناب نواز شریف نے پرویز مشرف سے مذاکرات کیے تھے آخری بار جہاں پہ. تو جب آپ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات ان لوگوں سے تو نہیں ہو سکتے. ان لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو موجودہ ورژن ہم پہ حکمران ہے, یہ گروہ سیاست کاراں اگر کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کی مہربانیوں سے یا الیکشن کمیشن کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ غلطی سے وہاں پہ پہنچ گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ملک چلانے کا حق جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے. دیکھیے, یہ ایک ڈی جیور گورنمنٹ ہے. پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون کا اور دستور کا ایک فساد قائم ہے. اس کی شان و شوکت بھی اور اس کی تقدیس بھی دونوں لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ چکے ہیں. اسی وجہ سے باوجود اس بات کے کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, برداشت کیا جا رہا ہے اس کو کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں ہمارا دستور ٹوٹ جائے. نہیں, اب بھی کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی ایمرجنسی لگ سکتی ہے, معاملات سنبھالے جائیں, آرمی چیف اور چیف جسٹس ہی اب معاملات سنبھال سکتے ہیں کیونکہ جوڈیشری کھڑی ہو گئی ہے, یہ ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے. آپ دوسری طرف دیکھیں کہ جوڈیشری کو کمزور کرنے کے لیے جس طرح بھی ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونل میں لانا ہے, 14 کی بجائے 40 دن کا ریمانڈ, وہی نیب جس کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا تھا, اب اس کو دوبارہ طاقتور کیا جا رہا ہے. دیکھیے, جب آپ ریالٹی کو نگیٹ کرتے ہیں, جب آپ حقیقت کا انکار کرتے ہیں, تو آپ پھر طرح طرح کے مفروضے تراشتے ہیں, اور مفروضوں کے اس جنگل میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود ہی گم ہو جاتے ہیں. دیکھیے, یہ پاکستان کی ریالٹیز کو تسلیم کریں بجائے اس کے کہ مفروضے قائم کرتے رہے اور ان کے اوپر فیصلے کرتے چلے جائیں. مفروضوں پر کیے گئے فیصلے کبھی بھی کارآمد نہیں ہوتے, وہ الٹیمیٹلی آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو آپ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں یہ کو ملک کے لیے مناسب بات ہے. یہ تو آپ دیکھیے, پھر اس کے بعد جب آپ کے دستور کی بنیادی شق یہ ہے کہ
آپ نے جو مقبول ترین آدمی ہوگا وہ حکومت پہ آئے گا. دیکھیے جب دستور کی اس بنیادی شق پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کے بعد کوئی انویسٹر یہ کیوں سوچے گا کہ میں اگر انویسٹ کروں گا تو میرے ساتھ جو معاہدے ہوں گے اس پہ بھی پورا عمل درآمد ہوگا. اگر اے اور بی میں سے اے طاقتور ہے اور وہ بی کا راستہ روک سکتا ہے تو یہ معاملہ نیچے کیوں نہیں آئے گا؟ اگر میں طاقتور ہوں تو پھر میں آپ کا حق غصب کیوں نہیں کروں گا؟ وہ تو طاقت کی ایک جبلت. تو لہٰذا ایسے موقع جب آپ یہ ماحول کریٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا راستہ بھی روکیں گے, پاکستان کی معاشی ترقی کو بھی روکیں گے. آپ پچھلے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 2 سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور اب وہ ریالٹی بھی نظر آتی ہے. مصدق ملک صاحب کا لیٹسٹ بیان ہے کہ جی یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کرے گا سارا کچھ, ہمارے پاس تو پیپر ورک ہی نہیں ہے. یہ ان کے شہزاد اقبال کے شو میں جیو میں الفاظ ہیں کہ سرکاری عہدیداروں کے پاس کے پاس تو پیپر ورک بھی نہیں ہے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ لا سکیں. یہ پاکستانی سرمایہ داروں کو کرنا ہوگا, لیکن پاکستانی سرمایہ دار تو صرف دبئی میں صرف ایک شاید ہمارے ایک درمیانے جو شہر ہے آبادی کا اس سے بھی چھوٹا دبئی, اور اس میں $12.5 ارب وہ بھی صرف اپنے ذاتی نام پر, کمپنیز کے نام نہیں, صرف ذاتی نام پر جو پراپرٹیز ہیں وہ ہیں, کوئی انویسٹمنٹ دیگر انویسٹمنٹ یہ کمپنیز وہ نہیں ہیں. تو باہر سے پھر سر انویسٹمنٹ کس طرح سے آئے گی؟ یہ جو دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے, دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے آپ موبلائز کرتے ہیں مقامی انویسٹمنٹ کو اور اس کے بعد باہر کی انویسٹمنٹ آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے باہر کی انویسٹمنٹ آ جائے گی اور پھر آپ لوکل جو ہے وہ لوگ اس کو دیکھ کے انویسٹمنٹ کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ گھوڑے کو گاڑی کے پیچھے باندھنے کی کوشش کریں, اس طرح کام نہیں چلے گا. تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر سیاسی عدم استحکام کا مستقل طور پر علاج کیا جائے, اور وہ ایک ہی راستہ کہ آپ دستور پر عمل درآمد کرتے رہیں, جو دستور کہہ رہے اس پہ چلتے رہیں. جب آپ کے عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ 14 مئی 2023 کو الیکشن ہوگا پنجاب کے اندر, اور اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اور پھر اس کے اوپر کوئی توہین عدالت کا مقدمہ نہیں ہوا, کوئی چیز آگے نہیں بڑھی, تو جب آپ اس طرح ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے عدلیہ کے فیصلے, تو پھر آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سارے نظام کے اوپر لوگوں کو بھروسہ رہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو خاص طور پر جو پیسہ ہے نا اسامہ, میں خود بزنس اور کامرس کا رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, پیسے جیسی سینسٹیو چیز نہیں ہے. یہ پیسہ جو ہے نا یہ پیسے والے سے پہلے دوڑ جاتا ہے, کبوتر کی طرح جی, کبوتر باز وہیں رہتا ہے, کبوتر اڑ جاتا ہے. سر ایک تو موقع ہمیں وہ نظر آتا ہے آپ کی گفتگو میں چونکہ سنتے رہتے ہیں کہ جب 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں کروائے گئے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں, وہاں ہم نے وہ موقع یا ہمارے فیصلہ ساز نے کروا دیا. اس کے بعد 8 فروری والا تھا, وہ بھی چلا گیا. اب پیچھے ہٹنے کو تو تیار ہی نہیں ہے. جس طرح ابھی میں نے عرض کیا کہ جو نظر آ رہا ہے جی 40 دن تک بڑھا دو, عمران خان کی شاید رہائی نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو بھی حکومت ہے, طاقتور ہیں, جو فیصلے کرنے والے ہیں, ایک عمران خان مسئلہ ہے, دوسرا سوشل میڈیا مسئلہ ہے. یہ دونوں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں. عمران خان سے مسئلہ عمران خان ہی ہے. تو جب آپ کی سوچ ہی ہوگی تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کیونکہ پچھلے 2 سال سے کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یعنی عمران خان مین مسئلہ ہے, اس کو ہم قابو کر لیں گے تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, وہ نہیں ہو رہا, لیکن پھر بھی ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے اسامہ, دنیا بھر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جہاں پر زوال آتا ہے نا, وہاں پہ ایک کیفیت اس مکمل زوال سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ سب لوگ خود کو درست سمجھتے ہیں اور مکمل درست سمجھتے ہیں. ان کے انداز فکر میں ایک خدائی انداز آ جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اصل یہی تو ٹھیک ہے, اور اسی سے پھر معاملات الجھتے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لوگ ٹکرا جاتے ہیں. اب جب پاکستان کے اندر اس وقت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں یہ اپنے اپنے طرز عمل پر غور کریں اور اپنے تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹ جانے سے کسی کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بلکہ اس کی شان میں اور عزت میں اضافہ ہوگا. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ دوسرے کی تباہی میں اپنی عزت تلاش کی جا رہی ہے. جب آپ اس طرح سوچیں گے تو پھر معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ ملک انشاءاللہ لذیذ رہے گا, لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں رہیں گے نا, لوگ تو بدل جائیں گے. اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی, کتنا آپ کو لگ رہا ہے, تاریخ کا آپ نے مطالعہ کیا ہے, پچھلے 2 سال بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک ویژن دے دیتے ہیں اتنے پڑھنے والے آدمی کو,
تو کتابوں کا مطالعہ تاریخ کا، تو تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ تاریخ میں تو سب درج ہوتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے دیکھیے میں آپ کو جو جہاں پر ہم اپریل 2022 میں تھے نا، اگر ہم آج وہاں واپس چلے جائیں، مطلب آج ہم فرض کیا ایک معجزہ ہوتا ہے اور ہم کسی ٹائم مشین میں وہاں پر واپس چلے جاتے ہیں، تو ہمیں وہاں سے 20 سال لگیں گے اپنا اعتماد بحال کرنے میں. ہم بہت پیچھے جا پڑے ہیں ان 2 سالوں میں. اور یہ میں آپ کو ایک رول آف تھم بتا رہا ہوں کہ جتنے سال آپ ضائع کرتے ہیں ریکوری کے لیے، ان کو 10 سے ضرب دے دیں. جی ہاں، یہ بالکل سادہ سا اصول ہے. یہ ہم اتنا پیچھے جا چکے ہیں، لیکن ہم تو آغاز بھی نہیں کیا بہتری کا. ہم تو اور ظاہر ہے پھر اب آپ اس کو 10 سے ضرب دیتے چلے جائیں. اگر 4 سال گزرے تو آپ کو 40 سال لگیں گے واپس آنے میں. یہ جو کیوس ہے یہ کس طرح کا ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سڑکیں، جو بھی مسئلہ ہے وہ سڑکوں پر لوگ آ جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں آج تک پاکستان کی آزاد کشمیر کی تاریخ میں وہ نہیں ہوا. پھر خبر آ گئی کہ جی وہ اب شاہراہیں پھر بند کر دی گئی ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، جبکہ بڑی بن گنڈا پور جا کر ملے ہیں، بیٹھے ہیں. عجیب المیہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جتنی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف چلے ہے، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی احمد ولی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 1971 والے حالات پیدا کرتی ہیں. جماعت اسلامی آپ دیکھیں تو جتنوں کا سٹیک ہے، بلوچستان تو ایک الگ وہ رہ گیا، تو وہاں تو اب سب جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی نولی کا تو وہاں کچھ 5% چلے، 10%، 90% لوگ جس طرف باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے. دیکھیے جب بھی یہ ہمارا، دیکھیے جو معاشرہ ہے نا، ریاست ایک معاشرے کا حصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. معاشرہ ایک بڑی چیز ہے اور ریاست اس کا ایک جز ہوتی ہے. بلکہ جو آرنلڈ ٹوائنبی نے جو اکائی مقرر کی ہے تاریخ کی اور تاریخ کے مطالعے کے لیے، وہ معاشرے کو مقرر کیا ہے، نہ کہ ریاست کو، کہ ایک بڑے معاشرے میں کس طرح ریاستیں عروج و زوال کا شکار ہوتی رہتی ہیں. دیکھیے اس وقت پوری انسانی دنیا جو ہے وہ ایک معاشرہ ہے، اور اگر آپ اس کا تھوڑا سا ذرا ڈیپ ڈیلو، جسے کہتے ہیں ڈیلو ڈیپ کریں، تو ہم ہیں، افغانستان ہے، ازبکستان ہے، یہ جو سینٹرل ایشیا ہے، یہ ایک معاشرہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ریلیشننگ ہے، ان کے نام ہمارے ناموں جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پورے معاشرے کو سمجھنے کی بجائے اپنے کوکون میں گھستے چلے جا رہے ہیں. ہم معاملات، صورتحال کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، ایکچولی میں اس کی خطرناکی کو بہت سارے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ سادہ سا لفظ یہ ہے کہ وہاں صورتحال دھماکہ خیز ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے اب لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے. آپ جو 71 میں کیا ہوا تھا، 71 کا پرابلم کیا تھا کہ سب لوگ خود کو ٹھیک سمجھ رہے تھے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یحییٰ خان خود کو ٹھیک سمجھتے تھے، بھٹو خود کو ٹھیک سمجھتے تھے، مجیب الرحمان خود کو ٹھیک سمجھتے تھے. اور سقوط ڈھاکہ ہو گیا اور اگلے دن یحییٰ خان کہہ رہے ہیں کہ جی سارا کچھ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میجورٹی کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتی. جی آپ ذرا یہ تصور کیجیے، ٹھیک ہے نا. اس وقت کیا تھا، سب خود کو ٹھیک سب خود کو ٹھیک سمجھ رہے تھے، اور سب کا یقین کامل تھا کہ وہ ٹھیک ہے. تو آج بھی یہی تو صورتحال عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی سب کو یقین ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. سر جن خیالات کا اظہار آپ کرتے ہیں اس وقت، آج کی باتیں کرنا بہت مشکل ہے، اور یقیناً ہمیں پتہ آپ پر بہت سے پریشر آتے ہیں، تو کیسے اس کا مقابلہ کر پاتے ہیں؟ دیکھیے اسامہ، یہ جو ملک ہے نا، یہ جو مٹی ہے، یہ جب ملک نہیں تھا، میرے آباء و اجداد اسی مٹی میں دفن ہیں، ٹھیک ہے. اچھا دوسری آپ جی، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد بھی اسی مٹی میں دفن ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ملک ڈوب رہا ہو اور میں بولوں، ٹھیک ہے. اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، ایک نوکری نہیں رہے گی، دوسری جان نہیں رہے گی، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے سوچ بچار کرنی چاہیے، تڑیاں نہیں لگانی چاہیے. آپ کے میری رائے میں فرق ہو سکتا ہے. یہ ملک جس وقت جس پوزیشن میں ہے، کیا اس بنیاد پہ میں آپ کو تڑی لگا کے مذاکرات کروں گا؟ تڑیوں سے تو بات نہیں چلے گی نا. مذاکرات ہی کیا جو تڑی پر ہوں گے، جی دھمکی پر ہوں گے. دھمکی پر ہوں گے. میں نے قصداً دھمکی کا لفظ نہیں استعمال کیا،
ہم باقاعدہ تڑیاں لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو جب ہم اس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ کیا مجھے خاموش رہنا بنتا ہے؟ مجھے اپنی سی بات کرنی چاہیے نا, تاکہ کم سے کم کل کو جب میں نہ رہوں تو لوگوں کو یہ تو پتا ہو کہ کوئی تو جو بول رہا تھا, اور صرف ایک میں نہیں, بہت سارے آپ بھی بول رہے ہیں, آپ بھی بات کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں. سر ہم تو چھوٹے ہیں, جو جتنا بڑا ہے, کیونکہ آپ کے بولنے سے ہم جیسے ان کو سوچ ملتی ہے, خیال ملتا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ اچھی بات کر رہے ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات کرنی چاہیے سوسائٹی میں. ہمیں اس ملک کو بچانا ہے, ہمیں اس ملک کو یعنی بعض اوقات ہم خلوص سے ہی کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں. جی سر, آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں اور ایک بات آپ نے کہا جی میں سمجھتا تھا نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں. وہ جو پریڈکشنز آپ نے بتائیں کہ جی یہ مجھے گرفتار کریں گے, پارٹی توڑیں گے, نواز شریف آئے گا اس کو اہل کریں گے, مجھے نااہل کریں گے, سارا کچھ ہو گیا, الیکشن میں جیتوں گا, اور یہ آپ نے الیکشن سے پہلے یہ بات کی. اور آپ نے کہا تھا, میں نے کہا شاید پتہ نہیں کس طرح بات کریں, وہ الیکشن میں انہوں نے جیت لیا. یہ کیا چیز آپ نے عمران خان سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں یا سٹنگ ہوئیں, آپ ماشاء اللہ بہت لوگوں سے, بڑے بڑے لوگوں سے مل چکے ہیں, ہر طرح کے لوگوں سے مل چکے ہیں, تو کیا چیز ہے جو عمران خان کو یہاں تک پہنچا چکی ہے؟ آپ ان کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کیا دیکھتے ہیں جو آپ نے ان کے اندر مل کر ان میں چیزیں نوٹ کی؟ دیکھیے, عمران خان کی جو بطور فرد سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے نا, وہ ایک, حالانکہ میں خود آپ کو پتہ ہے کہ روحانی دنیا کا قائل نہیں ہوں, لیکن ان کے جی اس طرح کا نہیں, جس طرح کا جی یہ اللہ کا آپ پر بہت کرم ہے کہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کا ہے اس سے بڑھ کر کیا روحانی. تو ان کی جو روحانی طور پہ وہ خود کو جہاں پر پلیس کرتے ہیں نا, وہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے وہاں سے جیل سے چھوٹ کے, سپریم کورٹ کے حکم پہ شاید آئے تھے, جی جی, تو ان کے میں گھر گیا تو آپ کو یاد ہے اس سے پہلے 9 مئی سے پہلے وہاں پہ گھر کے باہر ایک مجمع ہوا کرتا تھا, گھر کے اندر بھی مجمع ہوا کرتا تھا. اچھا, جب میں وہاں گیا تو سب کچھ خالی تھا اور ویران پڑا ہوا تھا. اور پہلے تو مجھے یہ دیکھ کے دھچکا لگا نا کہ ایک اتنی بھری پوری جگہ اچانک سنسان ہو جائے, پورا میلہ ہوتا تھا, پورا میلہ ہوتا تھا جی. تو جناب اب پہلے تو مجھے یہ دھچکا لگا, اور ایسی کیفیت میں جب میں ان سے ملنے گیا تو پتہ نہیں کوئی بات ہوئی, تو میں نے ان سے اس بات کا کانٹیکسٹ مجھے اب پوری طرح یاد نہیں, لیکن میں نے ان سے کہا کہ یہ جو حالات ہیں نا پاکستان کے اندر ہی پھرتے رہتے ہیں, ایک موقع آ سکتا ہے کہ آپ بھی دوبارہ حکمران ہو. تو انہوں نے کہا بڑے آرام سے نا کہنے لگے کہ وہ جس طرح بات کرتے ہیں, حبیب اس وقت لاہور میں کیا پورے پاکستان میں صرف 2 لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ایک دن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی. میں نے کہا کون سے؟ کہتے ایک تم ایک میں. آپ دیکھیں کہ ایسی کیفیت میں اس وقت بالکل سب ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آج تو صورتحال بہت ہے نا, ایسی کیفیت میں ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو یہ بات کر رہا ہے. اس دن وہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب بتا رہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ملنے گیا ان سے, جناب عمران خان سے, تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب صدر ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ کا خادم قیدی نمبر 804. اب ذرا آپ دیکھیے نا کہ ان کی خوش دلی وہ اور ان کی جو ایک حصہ مزاح ہے وہ برے ترین حالات میں بھی کام کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹلی وہ بندہ کہیں نہ کہیں بہت سکون میں ہے. ایک شکایت کہتے ہیں دھوپ نہیں, جی ہاں ہاں وہ کہتے ہیں کہ دھوپ نہیں آتی. تو وہ شکایت کوئی آج کی نہیں ہے, وہ کوئی آج سے 2400 سال پہلے بھی ایک بندے نے شکایت کی تھی. ہاں بادشاہ کو کہا تھا جی, اس نے کہا تھا پیچھے, ہاں اس نے کہا تھا پیچھے ہٹ جا, دھوپ آنے دو. تو یہ شکایت رہتی ہے لوگوں کو. عموماً ایسے لوگ جو اس لیول پر چلے جاتے ہیں تو وہ کیا ٹوٹ سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو پھر ایک اور ہی ان کا لیول ہو گیا ذہنی طور پر. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ساری عمر یہاں سے گزارنی پڑے گی, ٹھیک ہے زیادہ کیا ہوگا, مر جائیں گے, مرنے کو تیار. جب کوئی شخص اس سوچ میں چلا جاتا ہے پھر کیا اس کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہم نے کسی, یہاں پر سوال کسی ایک شخص کا نہیں ہے. یہاں پہ سوال یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو حکومت دینی ہے, ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ کیا ایک مقبول شخص کو, یہ سوال اصولی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا دستور میں لکھے ہوئے کے مطابق
चलना है या नहीं चलना, ठीक है ना। तो बड़ी मुश्किल से हमने सर वो जी, बनाया है, बड़ी मुश्किल से बनाया कियोस में ही रहे जी। और किसी तो वजह से अब उसी से ही अब जब हमने दस्तूर के मुताबिक चलना है तो फिर उसके लिटर एंड स्पिरिट में उसको नाफिज करें। इसमें सवाल ये नहीं है कि इमरान खान क्या करेंगे। इमरान खान, देखिए अफराद आते जाते रहेंगे, दुनिया के बड़े से बड़ा फ़र्द भी आखिरकार चला गया, ठीक है। ये दुनिया है, ये करजुग है, यहाँ पे आपको यही काम करना है। तो इमरान खान क्या कह रहे हैं कि उसूल पे, कि भाई उसूल है, उन्होंने जो अरेंजमेंट किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान, वो क्या है कि भाई आप उसको दस्तूर के मुताबिक जो भी सूरत हाल है, भाई इमरान खान को हुकूमत नहीं मिलती ना मिले, नवाज शरीफ को मिल जाए, लेकिन इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर हो ना, इलेक्शन तो वाज़े हो ना। यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता उसामा कि आप वन फाइन मॉर्निंग बता दें बैठ के कि जनाब आपने इलेक्शन करवाया, आपने कहा हबीब साहब वोट तो आपको ज़्यादा पड़े थे लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि आप असम्बली में पहुँचे, लिहाजा आपका मुखालिफ जिसको वोट नहीं पड़े वो असम्बली में जाएगा। क्या इस तरह अगर यही करना है, चलिए अगर यही करना है तो आप लिख दें उसको, लिख दें उसको, ये होगा, अच्छा जी ठीक है, फिर हम उसको मान लेंगे। विक्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया, बड़ी इनायत आपकी। तो इंशाल्लाह फिर भी आपको तंग करेंगे, लेकिन कुछ वक्फे के बाद, ताकि हम ही आपके साथ। थैंक यू सर, बहुत बड़ी इनायत। तो जनाब कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।